اطلاع عرض ہے، اطلاع عرض ہے، بعض مرتبہ ایڈورٹائز بھی تو کرنا پڑتا ہے نا. تو میری ایک کتاب انشاءاللہ آ رہی ہے جو رد الحاد کے موضوع پر ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچے گی. تو یہ اس کا بہرحال اس میں حصہ ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اوسطاً مرد زیادہ تسلط رکھنے والے، اقتدار پسند، زور آور، خطرات مول لینے والے، سنسنی خیز، سخت مزاج والے، جذباتی اعتبار سے مستحکم اور نفع پسند ہوتے ہیں. نفع پسند کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس چیز میں نفع ہوگا وہ کام کریں گے، اور جس چیز میں نفع نہیں ہوگا اسے چھوڑ دیں گے. یہ ہے نفع پسند. اور تصورات و خیالات کا استقبال کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کسی نئی چیز کے محض تصور کو نہ صرف یہ کہ سوچنے والے، بلکہ اسے پکا کر، اس تصور کو پکا کر کھلانے والے بھی مرد ہی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں مردوں نے ہی زیادہ ایجادات کی ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے سے پہلے خالی تصور ذہن میں آنا چاہیے، پھر آپ اس پر سوچیں گے، اس پر کام کریں گے، یہاں تک کہ وہ ایک حقیقت کی شکل میں سامنے آ جائے گا. ذہانت کے اوپر اعتماد کرنے میں بھی مرد عورتوں سے آگے ہیں. یاد رکھیے گا، ذہانت پر اعتماد کرنے میں، ذہانت میں نہیں، ذہانت پر اعتماد کرنے میں مرد عورتوں سے آگے ہیں. اگرچہ ذہانت کی بنیاد پر صنفی فرق کوئی زیادہ خاص نہیں، یعنی دونوں برابر سرابر ذہین ہو سکتے ہیں، لیکن مرد اپنی ذہانت پر زیادہ اعتماد کرتا ہے عورت کے مقابلے میں. مرد ایسی جماعتیں بناتے ہیں کہ جو مقابلہ آرائی کرتی ہیں. ان جماعتوں کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے کہ یہ لیڈر ہے، اس کے نیچے اور اس کے نیچے، اس کو یہ ہائرارکی جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ درجہ بندی بہت زیادہ مستحکم ہوتی ہے، جس میں ایک فرد کا جماعت سے جو رشتہ ہے اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جہاں تک دوسروں سے رابطے کی بات ہے تو مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تحکمانہ لہجہ اختیار کرتا ہے، اور وہ دوسروں کو زیادہ، اگر سامنے والا کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو دوسروں کو زیادہ انٹرپٹ کرتا ہے، روکتا ہے اس کو بیچ میں. اب یہ تو مردوں کی صفت ہو گئی. اب ذرا عورتوں کے بارے میں سنیے کیا کہتا ہے. مضمون کا عنوان بھی بتا دوں. مضمون کا عنوان ہے ٹیکنگ سیکس ڈفرنسز ان پرسنالٹی سیریسلی، یعنی شخصیت میں صنفی فرق کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. تو مردوں کا جو فرق ہے وہ تو بیان کر دیا، اب عورتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے. اس کے مقابلے میں خواتین اوسطاً زیادہ میل جول رکھنے والی، زیادہ حساس، زیادہ ہمدرد، خوش اسلوب، زیادہ فکر مند، اپنی صلاحیتوں کے اوپر شبہ کرنے والی ہوتی ہیں. وہ جمالیات سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. تو عورتوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے لیکن ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، تو وہ جمالیات سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اوسطاً خواتین دو طرفہ تعاون پر مبنی محبت آمیز رشتے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں. دیکھیں ملکہ بلقیس نے کیا کیا تھا، جنگ چھوڑ دی تھی، دو طرفہ تعاون کر لیتے، چلو مل بیٹھ کر بات کر لیتے، میں تمہیں تحفے بیچتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا آتا ہے. یہ ہے دو طرفہ تعاون. تو اسی طریقے سے انہیں ایسے رشتے زیادہ پسند ہیں جن میں جذباتیت زیادہ ہو. مزید یہ کہ عورتوں کے اندر غیر مستحکم درجہ بندی ہوتی ہے، یعنی درجہ بندی ہوگی لیکن وہ درجہ بندی ٹوٹ جائے گی. تو ساس بہو کے اندر جو چپکلش رہتی ہے وہ اسی درجہ بندی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگرچہ ساس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن کبھی بہو اس کو تسلیم کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی، ایک دن کرتی ہے، دوسرے دن نہیں کرتی. یہ ہے وہ عدم استحکام. اسی طریقے سے خواتین زیادہ مساوات پسند ہوتی ہیں. جب جارحیت ہوتی ہے تو عورتوں کی جارحیت بالواسطہ ہوتی ہے. عورت زیادہ یعنی ڈائریکٹ آ کر آپ پر حملہ نہیں کرے گی، وہ پیچھے سے کرے گی. کھلم کھلا محاذ آرائی نہیں ہوتی. البتہ خواتین کے اندر تبادلہ خیال کی زیادہ بہتر صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو فرق بیان کیے گئے ہیں یہ ویسے ہی کسی نے نہیں کہہ دیا، بلکہ یہ سائنسی بنیادوں کے اوپر، علم نفس، سائیکالوجی کی بنیاد پر یہ فرق بیان کیے گئے ہیں. تو اب ایک حکومت کہ جس پر ایک انسان کی کیا بلکہ لاکھوں کروڑوں باشندے جو اس حکومت کے تحت رہ رہے ہیں، ان کی ویلفیئر کی جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے. بھائی آپ دیکھیں کہ ترقی پذیر ممالک میں جو الیکشن ہوتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، تو وہاں پر کس چیز کا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان. اگر حکومت آپ کو روٹی دے دے، کپڑا دے دے، مکان دے دے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں اگرچہ روٹی کپڑا مکان ایک بہت بات کی چیز ہے جو سب کے پاس موجود ہے، وہاں دوسرے مسائل ہیں. ترقی پذیر ممالک میں دوسرے مسائل ہیں. لیکن اگر کسی حکومت میں کہ جس حکومت کا مکمل اختیار قانون سازی کا بھی اور قانون کی تنفیذ کا بھی ایک عورت کو ہو، اور عورت کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے اور درجہ بندی کا اس کے اندر احساس کم ہوتا ہے، تو پھر ایسا بھی وقت آ سکتا ہے، چاہے وہ فوراً نہ آئے،
چونکہ ہاتھی کو گرتے گرتے بھی ٹائم لگتا ہے، ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جس ملک میں عوام کے پاس روٹی کپڑے اور مکان کی کوئی کمی نہ ہو، وہاں پر روٹی کپڑے اور مکان کی قلت ہو جائے، کیونکہ عورت جذبات سے زیادہ سوچتی ہے اور وہ فیصلہ لینے میں اپنے جذبات کو سامنے رکھتی ہے، نہ یہ کہ وہ خطروں سے لڑ جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے اوپر جنگ مسلط ہے اور عورت جنگ کرنا نہیں چاہتی، لیکن اگر مرد ہوگا تو پھر وہ فیصلہ کرے گا، چاہے اس فیصلے کے اندر اس کو بعد میں جا کر شکست ہو جائے، لیکن وہ فیصلہ کرے گا کہ یا تو سامنے والا ہمیں جینے دے یا پھر ہم اس کو جینے نہیں دیں گے۔ تو حکومت چونکہ ایک بہت حساس چیز ہے، اور عورتوں کے مزاج کے اندر یہ فرق ہے، مردوں کے مزاج میں یہ فرق ہے، آپ کے سامنے دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اور تمام تہذیبوں میں مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پدر نوازی رکھی ہے، تمام تہذیبوں کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، میل اٹینمنٹ اور اسی طریقے سے میل ڈومیننس، یہ تین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھی ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد اور عورت حکومت چلانے کی صلاحیت میں برابر نہیں ہے، اور جب برابر نہیں ہے تو پھر ان کو برابر کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جو کہ مساوات کہتے ہیں کہ دو یکساں چیزوں کو یکساں طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اور دو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف طریقے سے معاملہ کرنا۔ تو جب مرد اور عورت اپنے جذبات اور اپنے فیصلوں میں الگ الگ ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ یکساں معاملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اختیار مرد کو حکومت چلانے کا وہی اختیار عورت کو بھی ہونا چاہیے، جبکہ آپ دوسری طرف سائنسی بنیادوں پر دونوں کے درمیان فرق کو بھی واضح کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ۔ تو جب آپ یہ تین اصول آپ کے سامنے آ گئے، پہلا اصول مورل پروگریس کا، دوسرا اصول ہے اصول ضرر یا آزادی کا، اور تیسرا جو اصول ہے وہ ہے مساوات کا۔ اگر آپ ان تین اصولوں کو سمجھ لیں کہ مغرب کے نزدیک یہ ان تین اصولوں کی حیثیت کیا ہے، ان تین بنیادوں کی کیا حیثیت ہے، اور ان میں کیسے عدم توازن اور عدم تناسب ہے کہ وہ اصول بناتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسلام کا ایک حتمی اصول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے کر چلے گئے آج تک وہی ہے، الا یہ کہ وہ غیر منصوص ہو تو اس کے اندر پھر اجتہاد ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ منصوص ہے تو اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فقیہ بھی اگر چاہے کہ کسی نص کو منسوخ کر دے یا اس کو موقوف کر دے یا اس کے اوپر نص کو اس پر عمل کو ترک کر دے اور اس کا فتویٰ دے دے تو یہ جائز نہیں ہے، امت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تین بنیادیں ہیں جن کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ اگر لبرل کوئی سامنے آئے اور کبھی حضرت عائشہ کے تعلق سے سوال کرے، یا مثلا وہ ارتداد کی سزا کے تعلق سے سوال کرے، یا یہ کہ وہ عورتوں کی حکومت کے تعلق سے سوال کرے، تو یہ آپ جو اصول میں نے دیے ہیں ان کی بنیاد پر آپ جواب دے سکتے ہیں، اور یہ اصول آپ کے ہر جگہ کام آئیں گے، صرف یہی نہیں کہ صرف انہی تین مثالوں میں۔ یہ تین مثالیں تو میں نے ویسے ذکر کر دی، ورنہ جتنا بھی مغرب کی طرف سے اخلاقی اعتبار سے جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں، وہ سارے انہی تین چیزوں کے اوپر مبنی ہے کہ بھئی اسلام میں میراث کے اندر مساوات نہیں ہے، عورت کا حصہ کم ہے، مرد کا حصہ زیادہ ہے، دیکھیں یہ مساوات کے اوپر مبنی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اخلاقی اعتبار سے ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں وہ انہی تین اصولوں کو سامنے اور لا کر اور ان کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان اصولوں کو سمجھ لیا اور ان کا جواب کیسے دیا جانا ان کو سمجھ لیا تو آپ انشاءاللہ اس میدان میں کبھی بھی آپ منہ کی نہیں کھائیں گے۔ تو یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔